السلام علیکم ناظرین، چینل @بشرا اسٹوریز پر آپ سب کا استقبال ہے۔ اگر ہمارے ویڈیو آپ کو پسند آ رہے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ کے ذریعے ہماری ہمت افزائی کریں تاکہ ہم آگے بھی اور اچھے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ تو اسی کے ساتھ سنتے ہیں ایک ایمان افروز واقعہ۔ کسی گاؤں میں ایک مچھیرا رہتا تھا جو ہمیشہ اپنے کام میں مگن اور راضی خوشی رہتا تھا۔ وہ صرف مچھلی کا شکار کرتا اور باقی وقت گھر پر گزارتا۔ قناعت کا یہ عالم تھا کہ جب تک پہلی شکار کی ہوئی مچھلی ختم نہ ہو دوبارہ شکار پر نہ جاتا۔ ایک دن مچھیرے کی بیوی اپنے شوہر کی شکار کردہ مچھلی کو چھیل کاٹ رہی تھی کہ اسے مچھلی کے پیٹ سے ایک چمکتا دمکتا موتی ملا۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا اور اس کا شوہر دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ لگتا ہے آج ہمارا اچھا دن ہے، اس کو بیچنے پر ہمیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ مچھیرے نے بیوی سے موتی لیا اور محلے کے سنار کے پاس پہنچا۔ مچھیرے نے سنار کو یہ موتی بتایا جو اسے مچھلی کے پیٹ سے ملا تھا۔ سنار نے دیکھ کر کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، اس کے خریدنے کی میری استطاعت نہیں ہے۔ چاہے میں اپنا گھر، دکان اور سارا مال و اسباب ہی کیوں نہ بیچ ڈالوں، پھر بھی اس موتی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ سنار نے مچھیرے سے کہا کہ تم شہر کے بڑے سنار کے پاس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے وہ اس کی قیمت ادا کر سکے اور تم سے یہ موتی خرید لے۔ مچھیرا موتی لے کر بڑے شہر والے سنار کے پاس پہنچا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ اس سنار نے بھی کہا، بھائی میری بھی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس موتی کو خرید سکوں اور اس کی قیمت ادا کر سکوں۔ میرے پاس اس کا حل ہے، تم شہر کے بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، ایسا موتی خریدنے کی ان کے پاس حیثیت ہوگی۔ بادشاہ کے دربار کے دروازے پر جا کر یہ مچھیرا ٹھہرا اور اپنی قیمتی موتی کے ساتھ محل کے اندر داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اسے اندر بلایا گیا۔ بادشاہ نے مچھیرے کے پاس جب یہ قیمتی موتی دیکھا تو کہا کہ یہ تو بہت قیمتی موتی ہے، مجھے بھی ایسے موتی دیکھنے کی بہت حسرت تھی، لیکن اس کی قیمت کیسے ادا کروں؟ میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، ادھر تمہیں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہوگی، جس قدر مال و متاع لے سکتے ہو لے لینا، شاید اس طرح موتی کی قیمت مجھ سے ادا ہو جائے گی۔ مچھیرے نے کہا کہ حضور 6 گھنٹے تو بہت ہیں، میرے لیے تو 2 گھنٹے بھی کافی ہو جائیں گے۔ مگر بادشاہ نے اصرار کیا کہ نہیں، تمہارے پاس 6 گھنٹے ہیں، تم جو چاہو اس دوران خزانے سے لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے۔ مچھیرا جب خزانے میں داخل ہوا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ عظیم الشان ہال اور بڑا کمرہ سلیقے سے 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے میں ہیرے جواہرات اور سونے کے زیورات تھے، دوسرے حصے میں ریشمی پردوں سے مزین اور نرم و نازک راحت بخش بستر سے آراستہ تھے، اور آخری حصے میں کھانے پینے کی ہر شے موجود تھی۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا کہ 6 گھنٹے تو مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ مہلت ہے، اتنی دیر میں کیا کروں گا؟ اس نے سوچا کہ پہلے پیٹ بھر کر کھا لوں، جس کی وجہ سے مجھے ہیرے جواہرات سمیٹنے میں آسانی بھی ہوگی۔ یہ سوچ کر مچھیرا کھانے والے حصے میں گیا اور کھانے میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح اس کے 2 گھنٹے مکمل ہو گئے۔ کھانا ختم کر کے جب وہ ہیرے جواہرات اکٹھا کرنے کے لیے تیسرے حصے میں جانے لگا تو دوسرے حصے میں لگے ہوئے مخملی بستروں پر اس کی نظر پڑی اور اس نے سوچا کہ آج تو پیٹ بھر کر مزیدار کھانا کھا لیا ہے اور عطا کردہ مہلت بھی زیادہ ہے، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لی جائے تو کیا بگڑ جائے گا؟ اسی طرح تھکان کم ہو جائے گی اور مال و متاع جمع کرنے میں بھی مزہ آئے گا، اور پھر ایسے پرتعیش بستروں پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا، تو کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سوچ کر مچھیرا جیسے ہی بستر پر لیٹا گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سپاہی آئے اور اسے آواز دینے لگے کہ اے مچھیرے اٹھ، تیری مہلت ختم ہو چکی ہے۔ مچھیرا نیند سے بیدار ہوا اور پریشان ہوا، ایسے کیسے مہلت ختم ہو گئی ہے؟ میرے پاس تو 6 گھنٹے تھے۔ سپاہیوں نے کہا کہ وہ 6 گھنٹے جو تجھے عطا کیے گئے تھے وہ سب تو نے کھانے اور سونے، عیش و آرام میں گزار دیے، تیری مہلت اب ختم ہو گئی ہے۔ مچھیرے نے التجا کی کہ مجھے کچھ وقت اور دے دو تاکہ میں مال و متاع اکٹھا کر لیتا ہوں۔ سپاہیوں نے کہا، تیرے 6 گھنٹے گزر چکے ہیں اور تو اب اپنی غفلت سے جاگنا چاہتا ہے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کرنا چاہتا ہے؟ تجھے تو یہ سارا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا، تاکہ جب تو ادھر سے باہر نکل کر جاتا تو ایسا نہیں بلکہ اس سے بھی بہت بہتر کھانا خرید کر کھا سکتا، اور اس جیسے نہیں بلکہ اس سے بھی بہتر آرائش والے بستر بنواتا۔
لیکن تو احمق نکلا کہ غفلت میں پڑ گیا۔ تو نے تو اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا اور باہر نکل کر سمندروں کی وسعت کو دیکھنا تو نے گوارا ہی نہ کیا۔ مگر وہ مچھیرا برابر چلاتا رہا کہ نہیں نہیں، مجھے اور تھوڑی مہلت دو، مجھ پر رحم کرو، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو عزیز دوستو، اس واقعے میں یہ سبق پوشیدہ ہے کہ مچھیرے کو جو قیمتی موتی ملا تھا وہ انسان کی روح ہے، جو بیش بہا قیمتی ہے، جس کی قیمت کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، اور جو وہ خزانہ تھا جس میں اسے 6 گھنٹے کی مہلت دی گئی تھی، اس سے مراد دنیا ہے، جس میں کس طرح وہ مچھیرا مگن ہو گیا، اسی طرح انسان بھی دنیا میں مگن ہو گیا ہے اور اپنے آنے کا مقصد بھول گیا ہے۔ اس خزانے میں رکھے ہوئے ہیرے جواہرات انسان کے اعمال صالحہ ہیں، جسے اس مچھیرے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ پورا آسائشی بستر غفلت ہے، اور وہ کھانا پینا شہوات ہے۔ اے ابن آدم، ابھی بھی وقت ہے، نیند کی غفلت سے جاگ جا اور چھوڑ دے اس پرتعیش و آرام دہ بستر کو، اور ان ہیرے جواہرات کو جمع کرنا شروع کر دے جو کہ تیری دسترس میں ہیں۔ اس سے قبل کہ تجھے دی گئی چند گھنٹوں کی مہلت ختم ہو جائے، یعنی تیری زندگی ختم ہو جائے، تجھے محض حسرت ہی رہ جائے گی۔ خزانے پر معمور سپاہی یعنی فرشتے تجھے اور کوئی مہلت نہیں دیں گے، اور تجھے ان نعمتوں سے نکال دیں گے جن میں تو مگن رہ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں سوچئے گا ضرور۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔